رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر و برکت سے اس مہینے کو گزار سکیں اور نئی پلاننگز کر سکیں کہ جو ہمیں کمیاں ہیں ہم اس کو دوبارہ سے ریفریش کر سکیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ریفلیکشن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایک طرح سے انسان اس میں ذرا زیادہ ویک اپ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں کرنی ہیں، عبادات کی طرف دیکھ لیں یا ہمارے بیہیویئرس کی طرف دیکھ لیں یا اخلاقیات کی طرف دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو وی شوڈ پریپیئر آور سیلز، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جب یہ رمضان کا مہینہ ختم بھی ہو جائے تو جو چیزیں ہم نے اس میں زیادہ ہم پنکچویلٹی کے ساتھ ہم کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں اختیار کی ہیں وہ ہم آگے بھی اگلے رمضان تک لے کے جائیں۔ صرف اس مہینے تک ہم مخصوص نہ کر دیں کہ ہم نے اس میں کر لیا تو پھر ہم وہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو ہیبٹس اس مہینے میں بنتی ہیں وہ لائف لانگ ہیبٹس آپ کی بنتی ہیں، اور وہ تبھی آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جب آپ ایم کریں کہ ہم نے اس مہینے میں جو چیزیں کی ہیں ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ ہم سب کی رمضان کی تیاری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک انڈیویژول کی جو سیٹنگز ہیں اپنے دن کی یا اپنی جابس یا اپنی روٹین یا اپنی ہیلتھ کے کو لے کے وہ سب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے ملتا کمپلیٹلی سملر نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ایون ہمارے جو پروفٹس تھے ان کی بھی ڈیوٹیز کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یا پھر ان کی ہیلتھ کو دیکھ لیں یا پھر ان کے پاس جو ویلتھ اور پاور تھی اس کو دیکھ لیں، ہر پروفٹ جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے، وہ اپنی سچویشن کے مطابق ان کو مینیج کرنا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی سچویشن کے مطابق اپنے ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا، اپنی ہیلتھ کو دیکھ کر چلنا پڑے گا۔ تو اپنے مائنڈ میں ایک اسکیجول بنانا چاہیے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے اور کس جگہ پر میں کیسے اپنی عبادات کو اور اپنے جو بھی سارے کام ہیں مینیج کر سکتے ہوں۔ رائٹ ڈاؤن ضرور کریں کسی پیپر پر جہاں پر نماز کا ایک ایریا ہو، یا وہاں پر پن اپ کر دیں تاکہ وہ چیزیں آپ سب کو یاد رہیں اور ایز اے فیملی یاد رہیں، کیونکہ اس پیارے مہینے میں تو زیادہ ہم کنٹینیوسلی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ یوزول روٹین میں بھی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس میں زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے تو وہ پھر بچوں پر بھی بہت اثر ہوتا ہے اور بچے بھی ان چیزوں کو ایسے ہی فالو کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ اپنی جو دعائیں ہیں، میں صرف چند باتیں ہی شیئر کروں گی کہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں یا ہم مس کر دیتے ہیں، تو ہمیشہ شروع کریں الحمدللہ سے، شکر سے، گریٹیٹیوڈ سے کہ اللہ آپ ہمیں اس جگہ پر اس ٹائم پر آپ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اس سے بڑی بلیسنگ کوئی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رمضان تک نہیں پہنچ سکے۔ تو سب سے زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اپنی دعاؤں کی شروعات کریں۔ پھر کوشش کریں کہ اپنے سجدوں کو لمبا کریں۔ جو سجدے میں آپ کو سکون ملتا ہے وہ ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ اپنی باتیں، اپنی جو کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے وہ اپنے سجدوں کو لمبا کرنا شروع کریں۔ پھر جب انسان وہ پریکٹس کرتا ہے تو آپ کو اس میں مزہ آنے لگ پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، نماز کے بعد کچھ دیر ضرور قیام کریں، بیٹھیں، اسی جگہ پر بیٹھیں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ بیٹھتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ پھر دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں پر ضرور ذکر رکھیں، آل دا ٹائم ذکر رکھیں، اور استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت سے پیارے اذکار ہیں اور یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی سحور کو ایسے بنائیں کہ جیسے سحور کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے تہجد جو ہے اس کا ٹائم جو تہجد میں
نماز پڑھ کے پھر دین سحری کر کے اس کے بعد پھر فجر آتی ہے اور اشراق. یہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم کو کوشش کریں اویل کریں. پوری کوشش کریں کہ اس میں زیادہ آپ عبادت کر سکیں، کچھ پڑھ سکیں. ایون اگر کوشش ہو کہ اگر بچوں کے ساتھ کچھ آپ ایکٹیویٹی رکھ سکیں، حالانکہ اٹس ڈیفیکلٹ، یہ مشکل ہے، لیکن خود کرنے کی ضرور کوشش کریں. تہجد سے اشراق تک کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر اشراق کی کوشش کریں کہ آپ اشراق کی 2 نفلی ایٹ لیسٹ، اگر 2 نہیں تو 6 پڑھ لیں یا 8، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت افضل ہیں. قرآن کی تلاوت کو ہر نماز کے ساتھ اٹیچ کر لیں، یعنی اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھنا ہے تو اس کی ریسائٹیشن ضرور رکھیں قرآن پاک کی. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اسپیشلی جو ہم مدرس ہیں، لیڈیز جو ہیں، وہ اس کو نگلیکٹ بہت کرتی ہیں، نیپ لینا. نیپ ضرور لیں اپنے دن میں، چاہے وہ 20 منٹس ہوں، چاہے وہ 15 منٹس ہوں، اور اگر بہت ہی نہیں آپ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 منٹس ضرور دیں نیپ کو، کیونکہ اٹ ول ہیلپ یو. دیکھیں جب صحت اچھی ہوگی، جب آپ فریش ہوں گے تو عبادت بھی آپ اچھی طرح کر سکیں گے. آپ کی عبادت میں وہ ایکٹیو آپ ایک عبادت، اس کا مزہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ نیپ ضرور لیں، بچوں سے بات کر لیں کہ میرا نیپ ٹائم ہے، کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو افطار بھی تیار کرنی ہے. اور ڈونٹ میک اٹ ویری فینسی. افطار کو اپنی سمپل رکھیں، سادہ رکھیں، سادہ پر ہیلدی رکھیں، تاکہ آپ کا زیادہ جو ٹائم ہے وہ ان چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی اس کے پر گزر سکے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ بات کلک کرتی ہے مائنڈ میں کہ دس ٹائم آف رمضان وی کین میک اٹ دا ٹائم آف گروتھ، وی کین میک اٹ دا ٹائم آف ریفلیکشن. آئی مین اس ہر ایک چیز سے آپ لرن کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہمیں آگے بھی اس کو لے کر چلنا ہے. ڈائٹ میں تلبینہ اور نبیز جیسی بہت ہیلدی چیزیں ضرور رکھیں. اٹ ول گیو یو انرجی، اٹ ول گیو یو بوسٹ، سو دیٹ آپ کیونکہ روزہ رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی روزہ جب فاسٹنگ آپ کرتے ہیں تو آپ بہت سی آپ بیسکلی آپ کی ہیلتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر اس میں ایڈیشن آپ کر لیں ہیلدی ڈائٹ کا تو وہ بہت بہترین رہتا ہے. کوشش کریں، کیونکہ یوزلی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، اور اول تو کچھ لوگوں کی جابز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے ان کی ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹرا ٹائم جسٹ آن اسکرولنگ ڈاؤن، جسٹ سرچنگ، ان چیزوں سے ان کو اوائڈ کریں، تاکہ آپ کا فوکس زیادہ میننگ فل چیزوں پر رہے انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ٹائم لائک دس. استغفار بہت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہر پل ہر دم ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، وی آر ناٹ پرفیکٹ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں اور ہمارے سے قبول فرمائیں ہماری عبادات، اور ہمیں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایبلٹی دیں. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی آپ سکھائیں، ہمیں مانگنا ہے آپ سے، ہمیں بہترین طریقے سے آپ سے بات کرنی ہے. ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا وقت لے کے آئیں، صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کو معاف فرما دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.